بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ جانے کے خواہشمند پاکستانیوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ، رواں سال ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ چین میں 47 سالہ باپ اور 18 سالہ بیٹے نے ایک سال یونیورسٹی میں کا داخلہ امتحان پاس کر لیا۔ سندھ میں تیل و گیس کا بڑا ذخیرہ دریافت، پاکستان۔ پی ٹی آئی کا لاہور جلسے کی تاریخ پھر تبدیل۔ عراق میں پھنسے 375 پاکستانی زائرین کراچی پہنچ گئے۔ شدید بارش کے باعث کراچی ایئرپورٹ پر پروازوں کو لینڈنگ میں دشواری، پاکستان۔ وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ ہم نے اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچایا، حسن نصر اللہ۔ افغانستان میں بچے بھی طالبان کی ناقص اور ناکام پالیسیوں کے بھینٹ چڑھ گئے۔ بھارت اسلامی فوبیا کے خلاف احتجاج کرنے پر سینئر مسلم سیاست دانوں کا گھر مسمار کر رہے ہیں، انڈیا۔ بھارت برڈ فلو سے ہزاروں مرغیاں مر گئیں، ہزاروں کو تلف کرنے کا فیصلہ، انڈیا۔ بلوچستان کی ترقی اور امن کو برباد کرنے میں بھارت پیش، پاکستان۔ جاپان سمندری طوفان شان سے تباہی اور مختلف حادثات میں 6 افراد ہلاک۔ بھارتی گجرات میں غیر معمولی بارشوں سے متعدد ہلاکتیں، ریڈ الرٹ جاری، انڈیا۔ پاسداران انقلاب کی فوجی تنصیبات میں دھماکہ، 2 جاں بحق، ایران۔ مصر کے سیر میں تیل کے نئے ذخیرے دریافت، مصر۔ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی قتل عام شروع کر دیا، فلسطین۔ اسرائیل غزہ حملوں میں 3 روز کے وقفے پر رضامند، فلسطین۔ سعودی عرب بھارتی اور سعودی شہری کو سزائے موت، سعودیہ۔ روس کے جزیرہ نما علاقے میں 5.9 شدت کا زلزلہ، روس۔ آصفیہ صدیقہ کی وطن واپسی کی درخواست سیکرٹری خارجہ ذاتی حیثیت میں طلب، پاکستان۔ ستمبر میں مہنگائی مزید کم ہو کر 9 سے 10% رہنے کی توقع ہے، وزارت خزانہ، پاکستان۔ کراچی میں تبادلہ تنخواہ بند کرنے پر پولیس اہلکار بچے فروخت کرنے کے لیے پریس کلب پہنچ گیا، پاکستان، کراچی۔ سعودی عرب سے آئے بھائی نے جائیداد کے لیے سوتیلی بہن کو قتل کر دیا، پاکستان۔ سیکورٹی فورسز کی وادی تیرہ میں کارروائی، 12 دہشت گرد ہلاک، پاکستان۔ پاکستان کے ساتھ بلا تعطیل مذاکرات کا دور ختم ہو چکا ہے، بھارتی وزیر خارجہ، انڈیا۔ سمندری طوفان کراچی سے دور ہونا شروع ہو گیا، اب فاصلہ 200 کلومیٹر کا ہو گیا، پاکستان۔ تند و تیز ہواؤں اور سمندری طوفان کے باعث بڑی تعداد میں مردہ مچھلی سیل پر آ گئیں، کراچی، پاکستان۔ برطانیہ کا پاکستان سمیت 11 ملکوں کے پناہ گزینوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ، برطانیہ۔ جرمنی نے 28 افغان شہریوں کو ملک بدر کر دیا، جرمنی۔ اسرائیل کو دفاع کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھیں گے کیملا ہیرس۔ دوسری طرف کیملا ہیرس ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار، کیملا ہیرس کو بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ووٹ ملنے کا امکان، امریکہ۔ ایران کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی بارڈر سیکورٹی پلان جلد مکمل ہو جائے گا، آرمی کمانڈر، ایران۔ بلوچستان کی تحصیل بیلا میں ایف سی کیمپ پر حملہ، محل بلوچ کو علاقے میں گاڑی چلاتے ہوا دیکھا گیا، بلوچستان، پاکستان۔ اسرائیل حماس تناظر جنگ کی آڑ میں یہودی آباد کاروں کا فلسطینی علاقوں پر قبضہ، فلسطین۔ پاک بنگلہ دیش دوسرا ٹیسٹ پاکستان ٹیم کا مایوس کن آغاز، پاکستان۔ دنیا کرکٹ کے ساتھ چلنا ہے تو انگلینڈ کی طرح تیز کھیلنا ہوگا، مصباح الحق۔ فٹنس ٹیسٹ میں سٹینڈرڈ کو برقرار رکھنا چاہیے، مصباح، پاکستان۔ رونالڈو کا یوٹیوب چینل ورلڈ ریکارڈ میں شامل۔ حوثی حملوں کی وجہ سے سوئز میں بحری جہاز کی تعداد کم ہو رہی ہے، یورپین یونین۔ سعودی عرب کی امدادی ایجنسی کے تحت یمن میں 5-6 ملین لیٹر پانی کی فراہمی، سعودیہ۔ نائب وزیر خارجہ بنگلہ دیش اور دیگر ملک کے وزیر خارجہ سے ملاقات، علاقائی اور بین الاقوامی بات چیت۔ امریکہ نے شام کے 14 اہلکاروں پر پابندی عائد کر دی، کلاکس کاریں جمع کرنے کا شوقین۔ برازیل نے ایلن ماسک کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کر دیا،
مصر میں ڈاکٹر کا روپ دھارے ڈسٹرکٹ کلینک کھولنے والا انجینئر قید۔ حکومت کے پاس مولانا فضل الرحمان کو دینے کے لیے کچھ نہیں، بیرسٹر گور مجھے امید ہے سربراہ JUI ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یوکرینی صدر نے فضائیہ کے کمانڈر کو برطرف کر دیا۔ یوکرین کے لیے یورپین یونین فوجی امداد 43.5 بلین یورو تک پہنچے گی۔ بھارت پیراملٹری CRPF کے 2 اہلکاروں نے خودکشی کر لی۔ یوکرین کا روس پر حملہ، 5 افراد ہلاک، 37 زخمی۔ یہ کچھ تھی آج کی انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ وڈیرے چینل نیوز کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔